آج طاہر کو آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے، جبکہ وہ 6 بجے گھر آ جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو طاہر بنا سلام دعا کیے غصے میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ وہ شدید غصے میں ہیں۔ ان کا رخ ثنا بیٹی کے کمرے کی طرف تھا۔ وہاں جا کر وہ ثنا کو نہ پا کر اور مشتعل ہو گئے۔ وہ مجھ پر چلانے لگے کہ ثنا رات کے اس وقت کہاں گئی؟ تو میں نے ان سے کہا، کیا ہو گیا ہے طاہر؟ یہیں کہیں ہوگی، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تب وہ اس کے کمرے کی طرف گئے۔ وہاں جا کر اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں ثنا باتھ روم سے نکل آئی۔ ثنا کو دیکھ کر طاہر کا غصہ جیسے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئے جو گھر کی اگلی طرف بنا ہوا تھا۔ ثنا چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ جھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر طاہر بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بے دردی سے کمرے میں پھینکا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہی نہیں، دروازے پر تالا بھی لگا دیا۔ ثنا کی چیخ پڑوس تک جا رہی تھی۔ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، طاہر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹی کو کمرے میں بند کر کے آپ کو کون سا سکون مل جائے گا؟ تم چپ رہو، جس بات کی سمجھ نہ ہو اس میں نہیں بولتے۔ طاہر ابھی بھی غصے میں تھے۔ خبردار، اگر آئندہ تم نے اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی تو دھیان رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ اسی کمرے میں قید رہے گی، نہ باہر جائے گی اور نہ اس سے کوئی ملے گا۔ طاہر کے تیور دیکھ کر میں بھی سہم گئی۔ مجھے تو شک ہو رہا تھا کہ ثنا طاہر کی سگی بیٹی ہے بھی یا نہیں۔ دراصل میں ثنا کی سوتیلی ماں ہوں اور اس کے باپ نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی۔ ثنا کی پہلی ماں مر چکی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ میں نے اسے پیار محبت دینے کی بہت کوششیں کی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ مجھ سے گھل مل نہیں سکی۔ بہرحال وہ مجھ سے چھوٹی تھی، میرا اس سے کیا مقابلہ؟ اسے کمرے میں بند دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے طاہر کی بہت منت کی وہ اسے کمرے سے نکال دے، مگر انہوں نے میری ایک بات نہ مانی۔ اس دن ثنا اپنے کمرے میں چلا رہی تھی۔ میں اسے کھانا دینے گئی تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ امی جی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دیں۔ بابا سے پوچھیں، میرا قصور تو بتا دیں، میں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا؟ کیا میں اپنی سہیلیوں سے بھی نہیں مل سکتی؟ وہ میرے پاؤں میں پڑ کر رو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ بن ماں کے اولاد بھی زمانے کے ہاتھوں کتنا رسوائی ہوتی ہے۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں بیٹی؟ تم جانتی ہو طاہر کا غصہ کتنا سخت ہے، وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ کمرے میں بند ثنا سے باتیں کر رہی تھی کہ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ میں فون کی طرف دوڑی، تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ ثنا شاید کمرے سے باہر نکل گئی ہوگی۔ میں فون پر باتیں کرنے لگی۔ میری ننند کی کال تھی۔ کہنے لگی، ہم نے اسلم کا رشتہ طے کر دیا ہے، لڑکی والوں کو جلدی ہے، اگلے ہی مہینے ہم اس کی شادی کر رہے ہیں، تم لوگوں نے لازمی شرکت کرنا ہے۔ ننند کی طرف سے اسلم کی شادی کی خوشخبری سن کر میں سوچنے لگی کہ ثنا کو اپنے ساتھ شادی پر لے جاؤں گی۔ یقیناً اس کے بابا اتنے قریبی گھر کی شادی میں تو اسے جانے سے نہیں روکیں گے۔ تبھی میری توجہ ثنا کے کمرے کی طرف گئی۔ دیکھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ فرش پر اوندھے منہ پڑی رو رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، مڑا ہوا ٹکڑا بھی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے وہاں سے اٹھایا، مگر ثنا اپنے کمرے سے نکلنے کو تیار نہ ہوئی۔ بالآخر مجبور ہو کر میں نے اس کے کمرے کو تالا لگا دیا۔ رات کو طاہر آتے سے ہی انہوں نے ثنا کا پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے اس کے کمرے میں بند کر دیا ہے میں نے اسے۔ بولے وہ کہ یہ وہاں سے نکلنے نہ پائے، باہر کی کھڑکی کو بھی تالا لگا دو۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے سنبھال لو، ورنہ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ اپنے شوہر کی بات کا مان بھی رکھنا تھا اور اپنی بیٹی کو ظلم سے بھی بچانا تھا۔ میں نے حامی بھر لی، مگر اگلے ہی ہفتے اسلم کی شادی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ اگر ہم ثنا کو بھی شادی میں بھی نہیں لے کر جائیں گے تو لوگ ہم سے 100 طرح کے سوال کریں گے۔
सवालात करेंगे, खामखा बदनामी हमारी ही होगी। सो बेहतर है कि आप सना को शादी में शिरकत करने दें। अगर इसे रोकेंगे तो खामखा इल्ज़ाम हमारे ही सर आएगा। वह बोले, सही बात है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सना कहीं जाने ना पाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। ताहिर के तेवर अभी भी बड़े सख्त थे, मगर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि आखिर सना बेटी का कसूर क्या था जो उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। खैर, मैं और सना बड़ी बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतज़ार कर रहे थे। अगला हफ्ता कौन सा दूर था, हम लोगों ने जुमेरात की शाम ही जाना था। असलम के घर खूब चहल पहल हो रही थी। ताहिर की इजाज़त से मैं और सना भी चले गए। सना ने बताया कि वह अपनी सहेलियों से मिलना चाहती है। मैंने अपनी निगरानी में उसे उसकी सहेलियों से मिलवाया, मगर वह बेताबी से किसी और का इंतज़ार कर रही थी। कभी नज़र इधर घुमाती तो कभी उधर। उसका अंदाज बता रहा था कि वह किसी से कोई बात कहना चाहती है, मगर मेरी मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकती। बहरहाल 2 दिन आफियत से गुजर गए। तीसरे दिन बारात ने लड़की वालों के घर जाना था। तकरीबन शाम के 7 बजे थे। सब लोग बारात के लिए निकल रहे थे। हम लोग भी गाड़ियों में बैठ रहे थे कि मैंने देखा कि सना चुपके से लोगों से नजरें बचाकर हुजूम से निकल गई। ऐसे में मैं अगर सना को बुलाती या फिर उसे के पीछे जाती, उसे मना करती तो वह बिगड़ जाती, तो मेरे लिए ही मुश्किल पैदा होती। तो मैंने भी चुपके से हुजूम से निकल आई। मेरी नज़रें अब अपनी बेटी सना पर ही थी। वह सड़क के उस पार चली गई। रात के अंधेरे में वह न जाने किससे मिलने क्या बात करने जा रही थी, मगर प्यार मोहब्बत का किस्सा नहीं था, इतना तो मैं ज़रूर जानती थी। क्योंकि जिस हिसाब से वह परेशान होती रही और परेशान हो रही थी और रोती हुई जा रही थी, उस बात से लगता था कि वह किसी से खौफजदा थी या मुझसे कोई बात छिपा रही है। खैर, मैंने सना के पीछे पीछे चल दी। उसने सड़क पार की और दाएं बाएं देखती आगे बढ़ने लगी। मैं भी खोज लगाना चाहती थी कि आखिर सना कहाँ जाती है। थोड़ा आगे चलकर वह एक पीसीओ में चली गई। वहाँ से उसने किसी को फ़ोन किया और फिर पीसीओ के बाहर ठहरकर इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी सना के सामने आकर रुक गई। सना तो शाने बेनियाज से गाड़ी में बैठ गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी है। मैं गाड़ी के पीछे भागी, उसे आवाज़ दी, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे शदीद दुख और तकलीफ का एहसास हो रहा था और अपने शौहर का डर भी था कि अगर सना रात के इस वक्त कहीं गुम हो गई तो मेरी खैर नहीं। इत्तेफाक से उसी वक्त वहाँ से एक टैक्सी गुजरी। मैंने टैक्सी को रोक लिया और उसे उस गाड़ी के पीछे चलने को कहा। टैक्सी वाले ने ऐसा ही किया। सामने वाली गाड़ी चलती जा रही थी, यहाँ तक गाड़ी चलते चलते एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गई जहाँ पर शरीफ लोग नहीं जाते थे। आखिर क्यों आई थी सना यहाँ पर, और आखिर जिसकी गाड़ी में वो बैठी थी वो कौन था, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।